تو نبی مکرم شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صبح کا جو صدقہ ہے یہ بلا کو آگے بڑھنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ صدقہ بلا کے آگے آ کے دیوار بن جاتا ہے، آڑ بن جاتا ہے، اور صدقے کی برکت سے بلائیں مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ رجب المرجب کی پہلی رات آنے والی ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی، قبول ہوتی ہیں۔ ایک تو ان میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اور دوسرا رجب المرجب میں اپنی دعاؤں کو تقویت دینے کے لیے، اپنی دعاؤں کو قبولیت کا سہرا پہنانے کے لیے اس رات صدقہ بھی کر دیں کہ مولا اس صدقے کی برکت سے میری اس دعا کو قبول فرما۔ ہو سکے تو اپنے گھر کے تمام افراد کے نام پہ صدقہ کر دیں، اپنے گھر کے جانوروں کے نام پہ صدقہ کر دیں، جس کاروبار کے ذریعے آپ کی آمدن ہے اس آمدن والے کاروبار کے ذریعے آپ صدقہ کر دیں کہ مولا اس رات دعائیں قبول ہوتی ہیں، میں اپنے اس کام کے حوالے سے تیری پاک بارگاہ میں یہ صدقہ پیش کرتا ہوں، میرے کام میں رحمتوں اور برکتوں کو نزول فرما۔ تو رجب المرجب کی پہلی رات ہرگز بھولی نہیں، ابھی چند دنوں کے بعد اس رات کا یعنی یوں سمجھے کہ آغاز ہونے والا ہے، تو یہ وہ رات ہے جس میں دعائیں رد نہیں کی جاتی۔ اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ وہ ایک نافرمان جو لوگوں کو تنگ کرتا، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی بارگاہ میں لوگ اس کی شکایت لے کے آئے کہ فلاں بندہ بڑے ظلم کرتا ہے، بڑا تنگ کرتا ہے، بڑے پریشان کرتا ہے، آپ اس کے حق میں بہت دعا کریں۔ اب اس کے ظلم و بربریت سے، اس کے ظلم سے اور اس کے لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر سے کہا کہ اس کے حق میں بد دعا کر دیں کہ یہ بہت ظلم کرتا ہے، جب اس کے حق میں بد دعا ہوگی پھر اس بات کا انتظار ہونے لگا کہ اب اس پر مصیبت آئی، کہ اب اس پر مصیبت آئی، لیکن اللہ رب العزت کی قدرت، اس پر مصیبت نہیں آئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا مولا عز و جل کو ماجرا سمجھ نہیں آیا، اب اس سے لوگ اتنے تنگ ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اس پر مصیبت آنی چاہیے تھی؟ اللہ کریم نے اپنے پاک پیغمبر کو فرمایا اب یہ جو بندے جس کے حق میں لوگ یعنی ظلم و ستم کرتا تھا، اب لوگ اس کے ظلم سے تنگ تھے، بد دعا کر دی گئی، اب اس بد دعا کا اثر یہ کہ تباہ و برباد ہوتا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے 3 روٹیاں صدقہ کر دی، اس نے روٹی صدقہ کر دی۔ جب روٹی صدقہ کر دی تو ابھی ایک سانپ اس کو ڈسنے والا تھا، وہ ڈستا تو اس کا یوں سمجھے کہ تیس نیس ہو جاتا، اگر اس کو ڈستا تو اس کے زہر کی وجہ سے اب اس کا جسم اذیت میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتا، لیکن صدقہ دیا تو جو ہی وہ سانپ ڈسنے لگا اللہ رب العزت نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا دی کہ اس سانپ کے منہ میں کوئی ایسی چیز ڈال تاکہ اس بندے کو ڈسے نہیں۔ وجہ کیا کہ صدقہ دیا، صدقے نے آ کر اس سانپ کے ڈسنے سے محفوظ فرما دیا۔ تو میرے معزز صدقہ کرنے کی بے شمار برکتیں ہیں۔ یہاں پہ ایک بات اور بھی ہے، ایک ہے صدقات نافلہ اور ایک ہے صدقات واجبہ۔ اگر آپ صدقات واجبہ نہیں دیتے، صدقات نافلہ پہ انحصار ہے، تو یاد رہے صدقات واجبہ نہ دینے کی بنا پر صدقات نافلہ کی برکتوں سے بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ صدقات واجبہ جس سے زکوٰۃ ہے، اگر کوئی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا ویسے صدقات نافلہ دیتا ہے تو اس کا وہ صدقات جو نافلہ ہے، صدقہ نافلہ تب تک قبول نہیں ہوتا جب تک یہ اپنے فرائض یعنی صدقات واجبہ کو پورا نہیں کر لیتا۔ تو جہاں پہ صدقات کا حکم آتا ہے وہاں پہ دل کھول کے صدقات واجبہ کے بارے میں، صدقات نافلہ کے بارے میں یہ پیش کیا کریں کہ اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اگر کوئی بری خواب آئے، بعض اوقات خواب کے اندر کچھ دکھایا جاتا ہے، اگر کوئی بری خواب آئے تو اس بری خواب سے ڈر اور خوف ہے تو فوراً اپنا صدقہ پیش کر دیں۔ کوئی کام کرنے لگے ہیں تو اس کام میں خیر و برکت چاہتے ہیں تو پھر اس کام سے پہلے صدقہ دے دیں۔ کسی سفر پہ جانا چاہتے ہیں، سفر بخیر و عافیت گزرے تو پھر اس سے پہلے صدقہ دے دیں۔